آج کی اس تجزیاتی بریفنگ کا موضوع دنیا کی سب سے طاقتور اور پراسرار شخصیات میں سے ایک ہے، یعنی کم یو جونگ۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان کے کردار، ان کی حکمت عملی اور عالمی سلامتی کے لیے ان سے پیدا ہونے والے منفرد خطرے کو گہرائی سے سمجھیں۔ کم جونگ کی شخصیت میں ایک بہت بنیادی تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو 2018 کے اولمپکس میں مسکراتی ہوئی وہ سفارتکار ہیں جو دنیا کو ایک نرم چہرہ دکھا رہی تھیں، اور دوسری طرف یہی وہ شخصیت ہیں جو انتہائی جارحانہ اور بے رحمانہ ریاستی بیانات دیتی ہیں۔ یہ دو چہرے اصل میں ایک ہی حکمت عملی کا حصہ ہیں، اور یہی ہمارے اس تجزیے کا مرکز ہے۔ ان کا پہلا ذاتی اور غیر فلٹر شدہ بیان ہی سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ جنوبی کوریا کو خوفزدہ بھونکنے والا کتا کہنا محض ایک توہین نہیں تھی، بلکہ یہ دنیا کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ سفارتکاری کا دور اب ختم ہو چکا ہے اور ایک نئی زیادہ بے رحم آواز ابھر رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بے رحمی آئی کہاں سے؟ اس کی جڑیں ان کی ابتدائی زندگی میں پیوست ہیں، جسے اقتدار کے لیے ایک بہت احتیاط سے تیار کی گئی تربیت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی تربیت جو عوام کی نظروں سے مکمل طور پر پوشیدہ تھی۔ یہ ٹائم لائن ان کے خاموش عروج کو ظاہر کرتی ہے۔ خفیہ پرورش، فرضی نام کے تحت یورپی تعلیم، اور پھر شمالی کوریا کے ریاستی نظام میں ایک خاموش داخلہ۔ ہر قدم بہت احتیاط سے منصوبہ بند تھا۔ عوام کے سامنے ان کی پہلی جھلک 2011 میں اپنے والد کے جنازے میں نظر آئی، اور یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ وہ اقتدار کے اندرونی دائرے میں داخل ہو چکی ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ یورپ میں تھیں تب بھی ریاست کی مشینری پوری طرح سے کام کر رہی تھی۔ پاک می یانگ کا فرضی نام، ایک زیر نگرانی اپارٹمنٹ اور خفیہ محافظ، یہ سب اس کنٹرول اور تیاری کی سطح کو ظاہر کرتا ہے جو ان کی تشکیل میں صرف ہوئی۔ وہ کبھی بھی آزاد نہیں تھیں۔ دیکھیے، ان کا کردار میڈیا میں صرف ایک ملازمت نہیں تھا، انہیں حکومت کے پروپیگنڈا اور ایجوٹیشن ڈپارٹمنٹ میں تعینات کیا گیا تھا، جو حکومت کی سوچ پر قابو پانے اور رہنما کی شخصیت پرستی کی مشینری کا بالکل مرکز ہے۔ یہی وہ مشینری ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بھائی کی عوامی شبیہ کو تراشا۔ اسی پس منظر کے ساتھ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر قدم رکھا، لیکن یہ کوئی عام سفارتکاری نہیں تھی۔ یہ ایک اسٹریٹیجک پروپیگنڈا آپریشن تھا جس کا مقصد دنیا کے تاثر کو تبدیل کرنا تھا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ جب وہ سرمائی اولمپکس کے لیے جنوبی کوریا پہنچے تو یہ 1953 کے بعد پہلی بار تھا کہ حکمران خاندان کا کوئی فرد جنوبی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ عالمی میڈیا مسحور ہو گیا، اور مقصد بھی یہی تھا۔ حکمت عملی بالکل واضح تھی۔ مسکراہٹیں، اشائیے اور سپریم لیڈر کے ذاتی خطوط، یہ سب کچھ شمالی کوریا کی ایک نرم، زیادہ معقول شبیہ پیش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ دشمنی کے دوران دوستی کی ایک شاندار کارکردگی تھی، اور یہ کامیاب بھی رہی۔ لیکن یہ سب بدلنے والا تھا۔ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اس کے بعد ایک ڈرامائی موڑ آیا، جہاں انہوں نے اپنے بھائی کے سائے سے باہر نکل کر اپنی بے رحم طاقت کا مظاہرہ کیا۔ منظرنامہ کچھ یوں تھا۔ اپریل 2020 میں کم جونگ ان غائب ہو گئے۔ دنیا بھر میں انٹیلیجنس ایجنسیاں اور میڈیا ان کی موت کی افواہوں سے گونج رہے تھے۔ اسی غیر یقینی صورتحال اور بحران نے انہیں براہ راست اپنی طاقت کا دعویٰ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اسی خاموشی میں ایک گرجدار آواز آئی۔ پہلی بار ان کے نام سے ایک ذاتی بیان جاری ہوا جس میں جنوبی کوریا کو دھمکی دی گئی۔ پیغام بالکل واضح تھا، جیسا کہ ایک ماہر نے بیان کیا، اگر بھاری موجود نہیں ہے تو بہن تخت سنبھالنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اور نتیجہ، کم جونگ ان واپس آئے اور کم یو جونگ کو پہلے سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ بحال کر دیا گیا۔ اس ایک واقعہ نے ان کی پوزیشن کو صرف ایک مشیر کے طور پر نہیں، بلکہ حکومت کی حقیقی آہنی خاتون اور در حقیقت نمبر 2 کے طور پر مستحکم کر دیا۔ اس نئی طاقت کے ساتھ ان کی توجہ اندرونی دشمنوں کی طرف مبذول ہوئی۔ اب ہم حکومت کے اندر کی جانے والی بے رحمانہ صفائیوں میں ان کے مبینہ کردار کا تجزیہ کریں گے۔ ایک سرد، حسابی حکمت عملی۔ شمالی کوریا میں اقتدار کا راستہ اکثر اپنے ہی خاندان کی لاشوں پر سے گزرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2013 میں اپنے چچا جانگ سونگ تھیک کی پھانسی کے پیچھے انہی کا ہاتھ تھا۔ ان کا جرم، سپریم لیڈر کے لیے کافی جوش سے تالیاں نہ بجانا۔ 2017 میں ان کے سوتیلے بھائی کو زہر دے دیا گیا، اور 2020 میں ان کے براہ راست حکم پر امن کی علامت رابطہ دفتر کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔
اور یہ ہمیں ان کی شخصیت کے دوہرے پن کی طرف واپس لاتا ہے۔ عوامی طور پر وہ ایک سفارتکار ہیں، لیکن نجی طور پر ان کی زبان ایک ہتھیار ہے۔ وہ ان لوگوں کو جو حکومت سے بھاگتے ہیں گندگی اور غلیظ کیڑے کہتی ہیں، اور کھلے عام انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتی ہیں۔ ان کے اقدامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں انہیں تاریخی تناظر میں رکھنا ہوگا۔ ان کے طریقے ماضی کی طاقتور خواتین حکمرانوں سے حیران انگیز طور پر ملتے جلتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی اہم فرق کے ساتھ۔ تاریخی متوازیتیں چونکا دینے والی ہیں۔ 7ویں صدی کی چینی مہارانی وو زیتیان نے اقتدار کے لیے اپنے خاندان کے افراد کو ختم کیا۔ 16ویں صدی کی ملکہ میری اول نے مخالفین کو پھانسی دی۔ کم ینگ جنگ پر بھی ایسے ہی الزامات ہیں۔ ان سب نے شبیہہ پر کنٹرول اور بے رحمی کا استعمال کیا، لیکن ایک اہم فرق ہے جو انہیں سب سے الگ کرتا ہے، اور یہ ہمیں اس تجزیے کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف لاتا ہے۔ تاریخی مثالوں کے باوجود کم یونگ جونگ ایک منفرد طور پر جدید اور خطرناک عالمی سلامتی کا خطرہ کیوں ہے؟ وہ زوتیان اور میری اول کے پاس فوجیں اور خفیہ پولیس تھی۔ کم یو جونگ کے پاس وہ سب کچھ ہے اور ساتھ میں نیوکلیئر ہتھیار بھی۔ یہ وہ طاقت ہے جو تاریخ میں کسی بھی خاتون حکمران کے پاس نہیں تھی، اور یہی وہ چیز ہے جو انہیں منفرد طور پر خطرناک بناتی ہے۔ ان کی جارحیت صرف علاقائی حریفوں تک محدود نہیں ہے۔ انہوں نے امریکی صدر کی ذاتی طور پر مستقبل کے بغیر بوڑھا آدمی کہہ کر توہین کی ہے۔ یہ عالمی سپر پاورز کے رہنماؤں کو براہ راست دھمکانے اور تذلیل کرنے کی ایک بے مثال سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ آج ماہرین انہیں ملک کی درحقیقت نمبر 2 رہنما یا یہاں تک کہ ایک خاتون شریک آمر سمجھتے ہیں۔ وہ اعلیٰ ترین فیصلہ ساز کمیشن کی رکن ہیں اور حکومت میں گہرا اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔ وہ ممکنہ مستقبل کی رہنما نہیں ہیں بلکہ بے پناہ طاقت کی موجودہ حامل ہیں۔ تو ہم اس آخری اشتعال انگیز سوال کے ساتھ اس تجزیے کو ختم کرتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کم یو جونگ کتنی خطرناک ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر کل کم جونگ منظر سے ہٹ جائیں تو کیا دنیا ایک ایسی خاتون کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے جس کے ایک اشارے پر عمارتیں راکھ ہو جاتی ہیں اور جس کے پاس دنیا کو ہلانے کی نیوکلیئر طاقت ہے؟